آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سناتنی ہندو اسرائیلیوں کا سمرتھن کیوں کر رہے ہیں۔ میں اصل وجہ، جو صحیح وجہ ہے اور اصل کارن ہے، وہ بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی لوگ گائے کھاتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، مطلب بلی بھی دیتے ہیں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کی یہاں گائے تو دور کی بات، گائے کا پیشاب بھی اور گائے کا گوبر، یہ دونوں چیزیں سب سے پوتر مانی گئی ہیں، سب سے پاک چیز مانی گئی ہے۔ اتنی پاک کہ اگر کوئی جگہ ناپاک ہو جائے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مندر بھی ناپاک ہو جائے، بھگوان کا مندر بھی ناپاک ہو جائے، اپوتر ہو جائے، تو اس کو پوتر پاک کرنے کے لیے گائے کے موت کو وہاں پہ بہایا جائے، چھیٹا جائے۔ اسی طرح سے گائے کے گوبر کے بارے میں ہے کہ کسی اپوتر جگہ کو لیپ دے تو وہ جگہ پوتر ہو جاتی ہے۔ پھر گائے کا آپ دیکھ لیں، گائے کے بارے میں یہاں تک باتیں آتی ہیں شاستروں میں کہ سارے دیوی دیوتا گائے کے اندر رہتے ہیں۔ اسی کارن سے شودروں کو، جو 85% ہندو ہے، ان کو گائے رکھنے کا ادھیکار نہیں دیا ہے۔ یہ بات بھی شاستروں میں دسیوں جگہوں پہ آئی ہے۔ گرچہ آج کے دور کے اندر گائے پالنے والے شودر سماج کے لوگ ہی ہیں۔ خیال ہے کہ شاستروں میں کہیں گائے کی نسبت وہاں کی گئی ہے تو وہاں صرف گائے کی سیوا کے بارے میں بات آئی ہے کہ شودر گائے کی سیوا کرے گا، چارہ لا کے دے گا، کھلائے گا، یہ وہ کام کرے گا، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر ختنہ کرنا ضروری ہے، بغیر ختنہ کیے کوئی انسان یہودی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی ہندوؤں کو بہت چڑ ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر مورتی پوجا کے بارے میں وہاں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کی سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہو، مثلا مورتی ہے، پتھر ہے، دیوی دیوتا ہے، کسی اور کی پوجا اگر کوئی کر رہا ہے اور اس پہ 2 آدمی گواہی دے دیں کہ ہاں میں نے فلاں انسان کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کسی پتھر کی پوجا کر رہا تھا یا کسی دیوی دیوتا کی پوجا کر رہا تھا، 2 آدمی گواہی دے دے، تو ان کی جو سب سے پوتر پستک انجیل، تورات، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس شخص کو، یعنی پوجا کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے گا۔ سنسار کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، جان سے مار دینا۔ اتنا پتھر برسایا جائے کہ پوجا کرنے والا مر جائے، وہ اس کا کوئی پراشچت نہیں ہے۔ سارے دھرموں کے اندر پراشچت ہے کہ ایک انسان اگر کوئی گناہ کر لے، کوئی برائی کر لے، تو وہ لوٹ کے آ سکتا ہے، لیکن وہاں اس بات کے بارے میں کوئی پراشچت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی پوجا کر لے تو پھر اس کو لوٹ کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی وہاں لکھی ہوئی ہے انجیل کے اندر کہ سب سے پہلے پتھر وہ شخص مارے گا جس نے گواہی دی ہو۔ گواہی دینے والا سب سے پہلے پتھر مارے گا، شروع وہی کرے گا۔ اب اگر اس چیز کو دیکھ لیں تو اس لحاظ سے اسرائیلیوں کی نظر میں، یہودیوں کی نظر میں، ایک ہندو بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے دھرم پر چلے، اپنے مذہب پر چلے، تو پھر ایک ہندو بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج یہ لوگ بڑی ڈھٹائی سے بولتے ہیں جی مسلمان یہ کیا وہ کیا۔ اگر مسلمان کچھ کیا ہوتا تو آج ان لوگوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، دنیا جانتی بھی نہیں کہ اس دھرم کے نام سے کوئی کبھی کسی زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو اصل وجہ بتا رہا ہوں کہ اصل کارن کیا ہے
جس وجہ سے سناتنی لوگ اسرائیلیوں کے سمرتھن میں ہے اور فلسطینیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہودی دھرم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہندو دھرم کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، یہودی مذہب کے مطابق اس ساری دنیا کا مالک صرف اور صرف یہودی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں یہودیوں کی ہیں۔ اگر یہودی کسی سے کوئی چیز چھین لے، زبردستی لے لے، تو اس کو اس کا حق ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق دنیا کے سارے افراد ان کے غلام ہیں۔ خدا نے یہودی کے علاوہ سارے لوگوں کو ذلیل بنایا ہے اور یہودیوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہودی مذہب کے دھرم گرنتھوں کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہودی کے ماں سوا وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اس طرح کی بات بھی ملتی ہے۔ یہودی مذہب کو اگر آپ دیکھیں، یہودی دھرم کو دیکھیں، تو وہاں بھی یہ بات آپ کو ملے گی کہ کوئی دوسرا آدمی، دوسرے دھرم کا آدمی یہودی دھرم میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہودی بننے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ایک انسان کا جنم یہودی کے گھر میں ہوا ہو۔ اور پھر یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو دنیا، مرنے کے بعد جو سورگ ہے، جنت ہے، اس میں صرف اور صرف یہودی لوگ ہی جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہودی کوئی ہو نہیں سکتا ہے تو کوئی دوسرا سورگ میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہودی لوگ اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ اب ہم یہی چیز برہمن دھرم گرنتھوں میں دیکھتے ہیں، تو سیم آپ کو اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل ایک جیسی بات جو یہودی اپنے بارے میں کہتے ہیں، سیم وہی بات یہاں ہندو دھرم گرنتھوں میں برہمنوں کے بارے میں ملیں گی۔ بلکہ ہندو دھرم کو آپ دیکھیں، برہمن دھرم کو دیکھیں تو یہ یہودیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ یہودی تو سارے یہودی کو، کم سے کم یہودی ہی کو برابر مانتے ہیں۔ ہر ایک کو، جو بھی یہودی ہے اس کو اپنے جیسا انسان مانتے ہیں۔ پر سناتن دھرم میں یہودی دھرم کے سیم بات ہونے کے باوجود یہ ہے کہ سناتن دھرم میں خود اپنے لوگوں کو، جو 85% ہندو ہیں، ان لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر اور برا مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بھگوان نے ان لوگوں کو بھی غلامی کے لیے بنایا ہے۔ منو نے صاف صاف لکھا ہے کہ شودر کا جنم ہی سیوا کے لیے ہوا ہے، غلامی کے لیے ہوا ہے۔ اگر کوئی شودر سیوا نہ کرے تو راجا اس سے زبردستی سیوا کا کام کرائے۔ اتری اسمرتی کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شودر سیوا کا کام چھوڑ کے کہے کہ ہم بھی مطلب اونچی جاتی کے لوگوں کی طرح کا کام کریں، تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کا وَدھ کر دے، اس شودر کو جان سے مار دے، اور اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ تو اپنے ہی لوگوں کے بارے میں سناتن دھرم کا یہ کہنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دھرم جو ہے اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، یہودیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کی جو ذہنیت ہے، دونوں کی جو سوچ ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ دونوں کا نظریہ ایک جیسا ہے۔ دونوں ظلم کے بارے میں ہم خیال ہیں، اتیاچار کے بارے میں، دوسروں پر اتیاچار کرنے کے بارے میں دونوں ہم خیال ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ ایک ظالم کا فرض بنتا ہے، اور ایک اصولی بات ہے کہ ایک ظالم کے لیے ضروری ہے، اوش لازم ہے کہ وہ دوسرے ظالم کی مدد کرے، اس کا سمرتھن کرے، اس کا سپورٹ کرے۔ اور سناتنی آج سے نہیں،
ہمیشہ سے یہ جو برہمن ہے یہ ہمیشہ سے اس چیز کو بحسن و خوبی اچھی طرح سے انجام دے رہا ہے۔ آپ اگر پیچھے جا کر کے دیکھیں، آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ جب مغل آیا تھا تو اکبر کو، عالمگیر کو، ان کی دھارمک پستکوں میں برہمن لکھا ہے اور سورگ میں بھیجا گیا ہے بھوشیہ پران کے اندر۔ انگریز آیا، انگریزوں کی تعریف ہے اور وہ بھی دھارمک پستکوں کے اندر، اور انگریزوں کو بھی جو اس وقت راج کیا تھا اس کو بھی سورگ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج یہ لوگ یہودیوں کے سمرتھن میں ہے۔ اس سے پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، سروناش کیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو مارا تھا، تو یہی لوگ ہٹلر کے سمرتھن میں تھے۔ اور آج جب یہودی مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور طرح طرح کی سازش کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو آج یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ظلم کے ساتھ پرانا رشتہ ہے، اور اسی رشتہ کو یہ لوگ نبھا رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تو یہ سناتنی برہمن اس کے سمرتھن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے، بلکہ ہندو سناتنی برہمن سب سے بڑا دشمن خود ہندوؤں کا ہے، جس کو ان لوگوں نے ہزاروں سال سے غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تھی اصل وجہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی، جو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔